Allah, 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد الرحيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 167 پر ہم بات کر رہے تھے، جو ہماری بات مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ آیت نمبر 165، 166 اور 167 انتہائی قابل غور آیات ہیں۔ میں نے اپنی بہت سی بہنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اس وجہ سے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتی کہ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گی تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن سمجھنے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کے اندر سے جہالت کی ساری جو شائبات ہوتے ہیں، ساری جڑیں نکال باہر پھینکتا ہے، اور آپ ایک سٹرونگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں۔ آپ کو ایک مضبوط شخصیت ملتی ہے۔ جتنے آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، آپ اتنے مضبوط بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں آپ کو بڑی ہلکی محسوس ہونی شروع ہوتی ہیں۔ اب ذرا غور کریے، آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت نمبر 164 پہ جائیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، پھر دن اور رات، اور یہ ساری نعمتیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ساری نعمتوں کے بعد اللہ کی ذات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے شدید محبت کریں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 166 اور 167 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے، جو میں نے پیچھے کہا نا کہ جب قرآن ہم نہیں پڑھتے تو پھر ہم جہالت کا شکار رہتے ہیں۔ آج ہم مسلمان جن فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ قرآن سے دوری ہے۔ آپ دیکھیے، کیا مشرک صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا جنہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا جنہوں نے مکے میں بت رکھے ہوئے تھے وہ، یا جنہوں نے آگ کو پوجا وہ، یا جنہوں نے ستاروں کی پرستش کی؟ کیا صرف وہی مشرک تھے؟ یہ جو اب آگے آ رہا ہے نا، انداد کا لفظ، ہم اس کی تفسیر کیا ہے کہ محبتوں کے خدا، جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بات یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے۔ آپ قرآن سمجھیں گے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن جب ہم توحید کی اور شرک کی وضاحت پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں ان دونوں الفاظ پہ جتنا تو پھر اور ساتھ اپنے اعمال پہ غور کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا لمحہ نہیں ہے؟ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ وہ لوگ تو اسلام انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے بارے میں تو صاف آتا ہے نا کہ وہ مشرک تھے، جس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن آج ہمارے ارد گرد ہمیں کلمہ گو مشرک بھی نظر آتے ہیں، کلمہ گو مشرک، اور جن کا شرک صرف اور صرف جہالت کی بنا پہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بیسکلی میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا کہ ہم خود کو بڑا توحید پرست سمجھتے تھے، لیکن جب اس چیز کو دیکھا جائے کہ اللہ کے سوا ہم جب کسی سے امیدیں لگاتے ہیں، کسی اور کی فکر کرنے، یہ بھی شرک میں آتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم نے بھی توحید کو صحیح طرح نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کو صحیح طرح نہیں سمجھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگی تھی۔ میں جب یونیورسٹی آتی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر، مطلب لاہور کے مضافاتی شہر سے میں آتی تھی، تو میں نے دیکھا ہمارے ادھر بھی بہت بڑا دربار تھا، اور یہاں پر بھی داتا دربار جو ہے علی حجویری صاحب کا بہت بڑا دربار ہے۔ اور میں نے دیکھا گاؤں سے کچھ عورتیں گاڑی پر سوار ہوئی ہیں، کبھی کبھار لوکل سفر کرنے کا موقع ملتا تھا، تو کچھ عورتیں سوار ہوئی ہیں اور ان کے کچھ عورتیں پیدل جا رہی ہیں۔
تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہ منت مانگی ہوئی ہے کہ ہم نے میاں صاحب کے دربار تک پیدل جانا ہے، اور ہماری کچھ ساتھی ہیں جو گاڑی پر بھی نہیں سوار ہوئی، وہ پیدل چل کے آئیں گی. تو اس وقت میں نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے توحید کی اتنی سمجھ دی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو اس سے مانگ لیتے ہیں اور تو دیتا بھی ہے، تیرا شکر ہے. اور پھر میں نے دیکھا لاہور میں دربار پہ بڑی بڑی ٹرالیاں بھر کے آ رہی ہیں لوگوں کی، اتنی مشکل سے وہ اتر رہے ہیں، عرس پہ آ رہے ہیں جی، منتیں مانگی ہوئی ہیں چڑھاوے چڑھانے کے لیے. تب بھی دل میں اللہ کا شکر کا احساس پیدا ہوا. ایسے ہی پھر بچوں کے ساتھ ناردرن ایریاز جانے کا موقع ملا تو بڑی دور ایک دربار ہے پیر چناسی، شاید یہی نام ہے اس کا یا شاید میں بھول رہی ہوں. تو وہاں پہ اتنی دور سے سفر کر کے ایک فیملی آئی ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے گائے ذبح، وہ کہاں سے گائے لے کے آئے اور کہاں آ کے انہوں نے ذبح کی اور کیا انہوں نے وہاں چڑھاوا چڑھایا. تو میں نے سوچا تب پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ، یہی کچھ تو ہندو کرتے ہو. اتنی دور ان کو دیکھا تھا کہ ان کے مندر اتنی دور پہاڑوں پہ ہوتے ہیں جہاں جا کے وہ پیدل چڑھ کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. تو تب دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر فرق کیا رہ گیا ان میں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر کیا ان کا انجام مختلف ہوگا ان سے؟ اور دیکھا جائے تو قرآن تو خاموش ہے علماء گو مشرک کے بارے میں، لیکن گناہ تو وہی کیا جا رہا ہے. جو کچھ آپ دیکھیں، آپ موویز دیکھتے ہیں، انڈین موویز دیکھتے ہیں، جو جیسے میلے ان کے ہاں منائے جاتے ہیں، جو کچھ ان کے ہاں مندروں پہ ہوتا ہے، بالکل وہی کچھ ہمارے ہاں درباروں پہ ہوتا ہے. سیم وہی کلچر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ مورتی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے ہاں قبروں کی پوجا ہوتی ہے. آج شام کو ایسے ہی بیٹھے ہوئے نا، میں یہ لیکچر کی تیاری کر رہی تھی، تو ہمارے گھر میں سے کوئی نا ولاگ دیکھ رہا تھا، پاکستان کا اس ٹائم ٹاپ ولاگر ہے، اس کا ولاگ دیکھ رہے تھے. تو ولاگ کا آغاز کہاں سے ہوا کہ اس نے اپنے گھر میں علم لگایا ہوا ہے، امام حسین کا علم، اور اس نے بالکل علم کے ساتھ ایسے سر جھکایا اس کے آگے اور اس کو چوما، بالکل جیسے یہ ہندو جو ہے وہ اپنی مورتیوں کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں، بالکل وہی رویہ تھا. تو کیا ہمارے اور ان میں پھر کیا فرق رہا؟ ہماری توحید کیا ہے؟ پھر غور کرنے کی بات ہے، ہماری توحید کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے. اور یہ ہمارے اندر نا فرقہ واریت اس طرح سے کچھ جڑیں پکڑ چکی ہے، کوئی ہمیں سمجھانے لگتا ہے نا، ہم سے بات کرنے لگتا ہے تو ہم پہلے اس اسٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے. اگر اس نے توحید کی بات کیا تو ہم کہیں گے ضرور یہ حوابی ہے، اگر اس نے اہل بیت کی بات کی ہے تو ہم کہیں گے ضرور یہ شیعہ ہے، اور اگر اس نے حب رسول کی بات کی ہے یا بزرگان دین کی بات کی ہے تو ہم کہیں گے ضرور یہ بریلوی ہوگا. تو ہمارے مائنڈ میں نا یہ خناس بھرا ہوا ہے فرقہ واریت کا، ہم اصل بات کی طرف نہیں جاتے. اب دیکھیے ڈائریکٹ قرآن کے الفاظ دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. آیت نمبر 165 کے ورڈز دیکھیے ذرا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں، اتخذ یتخذ، یہی لفظ آیا تھا بچڑے کی معبود کرنے کی عبادت کرنے کے لیے، کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے لیے بھی اتخذ کا لفظ آیا تھا. اور یتخذ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اندادن، شریک. میں نے آپ کو بتایا تھا ند کا لفظ ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو محبتوں کا محور ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ مورتیوں کو یا عیسیٰ ابن مریم کو یا فلاں کو، کہا ہر وہ جس سے محبت ہو. یحبونہم، اور پھر وہ اس سے جس کو انہوں نے معبود بنایا اس سے ایسے محبت کرنے لگتے ہیں کا حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جو سلوک، جو برتاؤ، سجدہ کرنا، دیکھیں نا قبروں کے آگے جا کے سجدہ کرنا، جھکنا، جبکہ یہ سجدہ کرنا، جھکنا تو صرف اللہ کے، یہ وسیلہ اور توسل کے نام پہ ہم لوگ بھٹک رہے ہیں، ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ میرے پاس آؤ، پھر ہمیں کیا قباحت ہے؟ جو چیز ہمیں گھر بیٹھے ہوئے مل رہی ہے، ہم کیوں خود کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں؟ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، ہم قرآن کو سمجھیں. یہ قرآن کی دوری جو ہے نا، یہ ہمیں آپ سمجھے آگ کی کھائی کی طرف لے کے جا رہی. یہ والی اس آیت کی طرف 167. وقال الذین اتبعوا،
وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی. پچھلی آیت 166 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن سے انہوں نے امیدیں لگائی تھی، وہ صاف اعلان برات کر دیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں. اس آیت میں فرمایا گیا کہ پھر وہ افسوس کریں گے، کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس جا سکتے اور پھر ہم بھی ایسے ہی اعلان برات کرتے جیسے انہوں نے ہم سے اعلان برات کیا ہے. اب ذرا غور کریے کہ وہ لوگ، وہ پیروکار، وہ لیڈر، وہ ہمارے بزرگ، وہ بابے جن سے ہم نے ساری عمر امید لگائی رکھی، کوئی عمل نہ کیا کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے. میں نے خود اپنے کانوں سے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ بگڑی بنانے والے ہیں، پکڑوں کو چھڑانے والے ہیں، ساڑی اینا دے گے، اینا دی رب دے گے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جو اتنی امیدیں لگانے کے بعد جب قیامت کے دن روز محشر، میدان محشر میں وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وقت پھر کیا حال ہوگا؟ فرمایا پھر یہ پیروکار، یہ فالورز کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جاتے. کرراہ کا لفظ ہوتا ہے دوبارہ لوٹ کر آنا. اس رسی کو کرراہ کہا جاتا ہے جو جس پہ بل چڑھائے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت علی کا لقب حیدر کرار کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اتنے بہادر تھے کہ جنگ میں ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر پلٹ پلٹ کے دشمنوں پر وار کرتے تھے، اسی لیے ان کو حیدر کرار. تو کرراہ دوبارہ ہم لوٹتے، پھر ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہوتے جیسے آج وہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، پھر وہ حسرت ہوگی ان کو، ان پر افسوس ہوگا. اسکالرز کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں وہ گھر دکھائے گا کہ اگر تم یہ عمل نہ کر کے آئے ہوتے تو تمہارا یہ مقام ہونا تھا. پھر وہ پچھتائیں گے. سورۃ یاسین میں آتا ہے عَضُّ عَلَیہِمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ پچھتاوے اپنے منہ میں ڈالیں گے اور کاٹ کھائیں گے کہ ہائے افسوس ہم کیا کرتے رہے، ہم دوبارہ نہیں جا سکتے. اب دیکھیں نا دنیا میں تو پھر بھی ہم ایک چانس آیا کر دیتے ہیں، ہمیں دوسرا چانس مل جاتا ہے، بار بار توبہ کا موقع ملتا ہے، لیکن پھر تب تو مہلت ختم ہو چکی ہوگی نا. تو فرمایا عَضُّ عَلَیہِمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے کہ افسوس کاش. اور پھر آتا ہے کہ کہیں گے کہ ہمیں سونا بھر بھی اگر ہمارے پاس وادیاں ہوتی نا ہم فدیہ دیتے اور ہمیں یہ موقع ملتا کہ ہم دوبارہ جائیں تو ہم دوبارہ جاتے، وہ موقع ہم حاصل کرتے. اب یہ لیڈر جو ہے نا یہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ جو خود دین کے راستے پہ چلتے رہے، بزرگان دین جو صحیح معنوں میں تھے، جیسے علی حجویری کے بارے میں آتا ہے، معین الدین چشتی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بزرگ تھے، انہوں نے نہیں کہا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے تیرا بیٹا بنا لو، ایسے ہی یہ بھی کہیں گے. اور ایک رونگ نمبر جو آج کل ہے، جو خود کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہمارے مزار بنائے جائیں اور جو ہے وہ اپنا اس طرح کی انہوں نے دکانداریاں چمکائی ہوتی ہیں. بہرحال دونوں طرح کی جو ہے نا وہ صاف اعلان برات کر دیں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری یہ کہ اگر کسی کی فکر میں مبتلا ہو کر، کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر اولاد ہے، وہ ہمارے شوہر ہیں، ہمارے سسرال والے ہیں، ہمارے فیملی والے ہیں، کوئی سٹیٹس ہے، اس کی فکر میں لگ کر اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بھی قیامت کے دن صاف کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ایسا کرے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا. تو اس طرح سب کے سب جو ہے نا وہ اعلان برات کریں گے. اسی لیے ہم نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے اور ہمیں خود ہی اس چیز کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم نے اللہ کی رضا کو ہر رضا سے اوپر رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.